جی چلیے پڑھیے بھائی، بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد اور دعا، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ امام زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استاذ کی دعا لینی چاہیے۔ ایک ہے دعا کرانا، بہت اچھی بات ہے، ہم سب سے کہتے ہیں دعا کرو، اور ایک یہ ہے کہ خود ایسا عمل کرو جس سے استاذ کی دعا لگ جائے اور استاذ کا دل دعا کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں ایک واقعہ ہے مسند احمد کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر کے آئے، پہلے تو حضرت استنجا کے لیے گئے، تو عبداللہ ابن عباس اس رات اپنی خالہ میمونہ کے وہاں سونے کے لیے گئے تھے۔ میمونہ حضرت عباس کی خالہ ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی باری اس دن وہیں تھی، تو چچا عباس نے بھیجا تھا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ نبی کے رات کے اعمال دیکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، رات میں نبی علیہ السلام جب اٹھتے ہیں اور استنجا کے لیے گئے تو حضرت عبداللہ نے پانی رکھ دیا وضو کا، اس انداز سے رکھا عبداللہ نے کہ حضرت کو تلاش نہ کرنا پڑے، تو بڑی فقاہت کا کام کیا، بڑی عقل مندی کا، اس لیے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین۔ پھر مسند احمد کی روایت میں کہ جب حضرت نبی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عباس کو اپنے برابر کھڑا کیا، لیکن عبداللہ ابن عباس ایک دو قدم پیچھے ہٹ گئے۔ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شانی اجعلوک ہدائی فتخنس، کیا بات ہے، میں نے تم کو اپنے برابر کھڑا کیا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تخنس پیچھے ہٹ جانا، تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ ابن عباس نے جواب دیا، حالانکہ بچے ہیں ابھی تو 10-11 سال کے، اوینبغی لأحد ان یصلی حذاءک وانت نبی اللہ، اوینبغی لأحد، کسی بندے کے لیے کیا یہ مناسب ہے ان یصلی حذاءک، کہ آپ کے برابر نماز پڑھیں، وانت رسول اللہ، جبکہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت اس جواب پر بہت خوش ہوئے اور آپ کے دل سے دعا نکلی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، امام المفسرین، رئیس المفسرین کہے گئے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور عمر جیسے عمر قرآن کی تفسیر کے لیے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتے تھے، بلکہ حضرت عمر نے اپنی پارلیمنٹ میں ابن عباس کو شریک کیا تھا اور ابن عباس سے مشورہ کرتے تھے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا لینی چاہیے، ہم خدمت ایسی کریں استاذ کی، شیخ کی، والد صاحب کی، والدہ کی، کہ جس کی وجہ سے ان کے دل سے دعائیں ملیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن عباس پیچھے ہٹ گئے، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں سے آگے نہ رہیں بلکہ اپنے بڑوں سے پیچھے رہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ بعض اکابر جیسے کرمانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ استاذ کو چاہیے کہ اپنے طلباء کو دعائیں دے، اپنے شاگردوں سے متعلق دعا کرے،
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابن عباس کو دعا دی۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ جی وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب۔ معلوم ہوتا ہے عبداللہ ابن عباس کا سماع ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنی روایتوں میں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 روایتوں میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ 9 روایتوں میں۔ علامہ ابو جعفر گندور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 روایتوں میں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ 20 روایتوں میں سماع ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ 40 سے زیادہ روایتوں میں مجھے سماع ملا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری روایتوں میں سماع ہے۔ جی باب متى يصح سماع الصغير۔ وبه قال حدثنا اسماعيل باب متى يصح سماع الصغير، چھوٹے بچے کا سماع ہم کب صحیح مانیں گے؟ حدیث کے باب میں، یعنی کتنی عمر میں چھوٹے بچے نے حدیث سنی ہو تو ہم اس کی روایت کو صحیح مانیں گے۔ یاد رکھو بیان کرنا تو بعد البلوغ ہے، لیکن چھوٹی عمر میں اگر اس نے روایت کو سنا ہے تو ہم اس کی روایت کو معتبر مانیں گے، لیکن اس کی حد کیا ہے؟ کسی نے 4 سال، کسی نے 5 سال، کسی نے کہا کہ 6 سال، کسی نے 7 سال، کسی نے کہا کہ عربی بچہ 5 سال اور عجمی بچہ 6 سال۔ راجح یہ ہیں کہ بچہ صبی ممیز ہو جائے، اس کو فرق کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ بعض اکابر کہتے ہیں کہ وہ گائے اور گدھے کے درمیان فرق کر سکے۔ بعضوں نے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ سے استنجا کرتا اور خود کھاتا ہو۔ اگر اتنی عمر اس کی ہو گئی، چاہے وہ 5 سال ہو، 4 سال ہو، 6 سال ہو، اور اس عمر کے اندر اگر کوئی حدیث سن لیتا ہے تو ہم اس کی حدیث کو بعد میں معتبر مانیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام کا ذہن اس باب کی طرف اس لیے چلا گیا کہ اوپر عبداللہ ابن عباس کی روایت تم نے پڑھی، اور عبداللہ ابن عباس نے قبل البلوغ سنی ہے وہ روایت، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس تو خود وفات رسول کے موقع پر 13 سال کے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو 13 سال سے پہلے کی روایت ہو گئی جو اوپر پڑی۔ اس سے امام بخاری کا ذہن اس بات کی طرف متوجہ ہوا اور اس سلسلے میں 2 روایتیں پیش فرماتے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحلام۔ حمارین اتان کا معنی ہوتا ہے گدھی، مؤنث، مذکر نہیں، میل نہیں، فیمیل۔ جی وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، اور میں ان دنوں میں بلوغ کے قریب تھا۔ معلوم ہوتا ہے بالغ نہیں ہوئے تھے، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، تو قبل البلوغ کی یہ روایت ہے۔ جی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بيمينه، حضرت نماز پڑھا رہے تھے مینا کے اندر، الی غیر جدار، سترا تو تھا لیکن دیوار کو سترا نہیں بنایا تھا، وہاں اصل میں ایک دیوار تھی، لیکن حضرت نے دیوار کو سترا نہیں بنایا، کوئی اور چیز کو سترا بنایا تھا، جیسے نیزے کو سترا بناؤ یا اور کوئی چیز کو سترا بنا لو۔ جی فمررت بين يدي بعض الصف، میں گزرا وہاں سے، اگلی صف کے آگے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ امام کا سترا ہے، مثلا مان لو یہاں، اب امام یہاں کھڑا ہے، یہ سترا ہے اور امام یہاں کھڑا ہے اور یہ صف ہے،
تو اب صف کے آگے کسی سترے کی ضرورت نہیں. سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، امام کا سترہ سب کا سترہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ہر ایک کے لیے الگ الگ سترے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یوں ابن عباس گزرے تو یہ صفوں کے سامنے سے گزرے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے سترہ تھا اس لیے کوئی حرج نہیں. جی باقی سترے کے مسائل کتاب الصلاۃ میں آئیں گے. چلیے. اور میری گدھی کو میں نے وہاں چھوڑ دیا، وہ چارہ چل رہی تھی. جی. کسی نے مجھ پر نقیر نہیں فرمائی کہ تو یہاں سے کیسے گزرا، اس لیے کہ امام کے سامنے سترہ تھا. امام بخاری صرف یہ بتانا، مسائل اس میں جو ہیں نماز سے متعلق وہ سب اپنی جگہ آئیں گی. یہاں صرف اتنا بتانا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت قبل البلوغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے. دوسری روایت پیش کر رہے ہیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابو مسلم قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا زبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مسجد. یہ محمود ابن ربی 5 سال کی عمر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا. وانا ابن 5 سنین 5 سال کا تھا، اور میری خالہ مجھ کو لے گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت نے وہاں پانی تھا اس میں سے پانی لیا اور مجھ پر کلی کی. ارے بچوں کے ساتھ ذرا مذاق کرتے ہیں نا، تو حضرت نے منہ میں پانی لیا اور کلی کی. یہ ربی کی سعادت تھی، محمود ابن ربی کی، کہ حضرت کا مبارک منہ کا پانی ان پر گرا. یہ 5 سال کی عمر کا واقعہ ہے اور یہ حدیث ہے. بیان تو وہ بلوغ کے بعد کر رہے ہیں، لیکن 5 سال کی عمر میں حدیث کو اٹھایا انہوں نے. معلوم ہوتا ہے کہ جب بچہ کھرے اور کھوتے کو پہچانتا ہو جاتا ہے اور اس عمر کی کوئی حدیث ہے تو اس کا اعتبار ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی مسئلے کے طور پر، لطیفے کے طور پر، مسئلے کے طور پر نہیں، لطیفے کے طور پر، کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اللہ والوں کے پاس لے جائیں دعا کے لیے. صحابہ کرام اپنی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے، جیسے محمود ابن ربی کو لائے. تو اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے جانا چاہیے تاکہ ان کے دل کی دعائیں ملیں. سمجھے؟ جی. باب الخروج فی طلب العلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے. چاہے تمہیں زمین پر سفر کرنا پڑے تو زمینی سفر کرو، اور تمہیں سمندر کا سفر کرنا پڑے تو سمندر کا سفر کرو، لیکن نکلو ضرور. 2 حدیثیں پیش کر رہے ہیں. پہلی حدیث. جی. جابر ابن عبداللہ مدینے میں رہتے تھے، صحابی رسول ہے، صحابی رسول ہے. انہوں نے ایک حدیث مدینے میں سن رکھی تھی، جس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تھے. سمجھ میں آیا؟ عبداللہ ابن انیس نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی. سمجھ میں آیا؟ لیکن جابر ابن عبداللہ نے براہ راست عبداللہ ابن انیس سے نہیں لی تھی، بیچ میں کوئی واسطہ تھا. پھر آپ اس حدیث کو براہ راست جابر ابن عبداللہ سے سننے کے لیے ایک اونٹنی خریدی، اور جابر اور عبداللہ ابن انیس شام رہتے تھے، تو 1 مہینے کا سفر کر کے شام گئے ایک حدیث کے لیے. یہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث کے لیے زمینی سفر فرمایا. وہ حدیث کیا ہے؟ جلد ثانی میں آئے گی یا حاشیے میں لکھی ہے، دیکھو. وَيُذْكَرُ عَنْ جابر ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن انیس. ملی حاشیے میں؟ جابر ابن عبداللہ ابن انیس سے روایت نقل کرتے ہیں، چونکہ انہی سے سنی نا تو انہی کے واسطے سے نقل کریں گے.
ان عبداللہ ابن انیس سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول یحشر اللہ العباد، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو جمع کرے گا، فینادیہم بِأَعْلَى صوت، اللہ بلند آواز سے پکارے گا۔ تو حضرت کی آواز کا حال یہ ہوگا، حق جل مجدہ کی آواز کا، یسمعہ من بعود کما یسمعہ من قرب، جیسے قریب والا سنے گا اتنا ہی دور والا بھی سنے گا، اس لیے کہ اللہ کی آواز میں حدود نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اللہ غیر محدود، تو اس کی آواز بھی غیر محدود۔ میری آپ کی آواز میں حد ہے، آپ قریب ہیں تو آواز زور سے سن رہے ہیں، لیکن دور والے کو اتنی زور سے سنائی نہیں دے گی۔ اللہ کی آواز میں یہ مسئلہ نہیں۔ اچھا، اللہ کیا پکارے گا اس موقع پر؟ انا الملک و انا الدیان، میں ہی ملک ہوں، میں ہی دیان ہوں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلد ثانی میں روایت لائیں گے۔ یہ حدیث شریف عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ جابر ابن عبداللہ کو یہ روایت واسطے سے پہنچی تھی، کسی اور کے واسطے سے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ براہ راست عبداللہ ابن انیس سے سنیں، تو آپ سمندری سفر کر کے زمینی سفر کر کے اونٹنی پر آپ تشریف لے گئے۔ اس سے امام بخاری ثابت فرماتے ہیں کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ جی، وبه قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خليل قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال اوزاعي اخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جمع، اور یہ سمندری سفر کو ثابت فرماتے ہیں، اور اس میں روایت لے آئے جو کل کے سبق میں آپ نے پڑھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمایا تھا خضر علیہ السلام، وہ سمندری سفر تھا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے چاہے بری سفر کرنا پڑے، بحری سفر کرنا پڑے، زمینی سفر کرنا پڑے، پانی کا سفر کرنا پڑے، لیکن علم کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ جی، أنه تمر هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي في هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فدعا موسى لموسى أريد إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فاعتدى على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. جی، باب فضل من علم وعلم، باب فضل من علم وعلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ علم دین ایسا ہے کہ جس کو پڑھو، سیکھنا اور سکھانا، علم و علم، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث شریف سے اس کو ثابت فرماتے ہیں۔ جی، وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بريدة۔ اس سند کو امام بخاری 31 مرتبہ لائے ہیں بخاری شریف میں، 31 مرتبہ، اور 31 مرتبہ اس سند کو لا کر 31 روایات بیان فرمائی ہے۔ یہاں ایک ہے، اس کے علاوہ اور ہے، 31 احادیث کو ذکر کیا ہے۔ جی، عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مثال ما بعثنی اللہ بالعلم من الہدى والعلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو ہدایت اور علم کو لے کر بھیجا، جس علم و ہدایت کو لے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔
کمثل الغیث الکثیر، بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے علم و ہدایت کی مثال بارش سے دی، اس لیے کہ بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اسی طرح جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح نبی کے علم و ہدایت سے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں، مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ہیں مثال و ممثل لہو میں مناسبت۔ جیسے بارش کا پانی گرتا ہے تو زمین میں روئیدگی ہوتی ہے، اسی طرح نبی کے علوم کا پانی گرتا ہے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک مثال اور میں دیتا ہوں اس کے اندر، دیکھو تم دنیا بھر کی ٹھنڈی چیزیں کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ تم نے کوک پیا پھر کہتے پانی لاؤ، تم نے آئس کریم کھائی پھر کہتے پانی لاؤ۔ تو تم دنیا بھر کی ٹھنڈی چیزیں کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے۔ حضرت نے اپنے علم و ہدایت کی مثال پانی سے دے کر، بارش سے دے کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تم دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، گریجویٹ بنو، انجینئر بنو، لائر بنو، ڈاکٹر بنو، دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، لیکن تمہارے دلوں کی تسکین تو میرے ہی علم سے ہوگی۔ نبی کے علم کے بغیر دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ آج لوگوں کے پاس نبی کا علم نہیں، دین نہیں، ہدایت نہیں، اسی لیے لوگ پریشان ہیں۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ جی، مثل ما بعثنی اللہ، چلیے۔ مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کے علم کی مثال کس طرح دی؟ زمین سے دی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمین کی 3 قسمیں۔ ایک زمین کی قسم وہ ہے کہ جو بڑی اچھی زمین ہے، بہت اچھی، نقیتاً، وفی روایت طیبتاً، بہت اچھی زمین، پانی گرا اور اس کے اندر ماشاءاللہ جو ہے کون بھی ہو گئے اور گیہوں بھی ہو گئے، جو جو چیز لگائی وہ سب اگ نکلا۔ زمین کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں اگتا کچھ نہیں ہے، روئیدگی نہیں ہوتی، فارم کے قابل نہیں، لیکن وہ پانی کو جمع کرتی ہے، جیسے تالاب، وہ پانی کو جمع کرتی ہے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے کھیتوں میں پانی پلائیں، خود پانی پئیں، اپنے جانوروں کو پلائیں۔ یہ بھی اچھی زمین ہے جو پانی کو جمع کرتی ہے۔ اور ایک تیسری زمین وہ ہے کہ جو ویران، بنجر، نمکینی، سالٹی زمین ہے، جس پر بارش گری لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ جب یہ 3 زمینوں کی مثال سمجھ میں آ گئی تو حضرت اس پر فٹ کرتے ہیں کہ انسانوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے میرے علم کو لیا اور میرے علم کو لے کر کے اس سے استنباط مسائل کیا، یہ فقہا ہے، جنہوں نے مسائل کا استنباط، اتحاد کیا، امت سیراب ہو رہی ہے ان مسائل سے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جن میں استنباط و اتحاد کی صلاحیت نہیں، لیکن حافظے بڑے اچھے ہیں، انہوں نے حدیث کو جمع کیا، جیسے محدثین غیر فقی محدث، لیکن احادیث کو جمع کیا انہوں نے، اور جمع کر کے امت کے سامنے رکھ دیا کہ لو تم فائدہ اٹھاؤ۔ جیسے تالاب میں پانی جمع ہوا، فائدہ اٹھایا امت نے۔ یہ 2 زمین بڑی اچھی، یہ 2 فرد بڑے اچھے ہیں، فقہائے محدثین
اور محدثین غیر فقہ دونوں بڑے اچھے. اور ایک امت کا تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن پر میرے علوم گئے لیکن وہ سولتی زمین تھی، نہ ان میں اتحاد ہے، نہ جمع کرنے کی صلاحیت ہے، نہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں. ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. سمجھ میں بھی آیا؟ امام بخاری اس سے مسئلہ باب کیسے ثابت کرتے ہیں؟ باب اس طرح ثابت فرمایا کہ دیکھو جنہوں نے استنباط کیا، اتحاد کیا، وہ بھی تو دوسروں کو بتائیں گے، یا جنہوں نے حدیثوں کو جمع کیا وہ بھی تو دوسروں ہی کے سامنے بیان کریں گے حدیثیں. یہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ فضل من علم وعلم، یہ پڑھنا اور پڑھانا. اور اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیث کثیر سے مثال دی، بہت زیادہ بارش سے. سمجھ میں آ گیا؟ اب روایت پڑھو جی. نقیتاً مسلم کی روایت میں ہے، طیبتاً عمدہ زمین تھی، وہ پہلی قسم. چلیے، اس سے گھاس اور بہت ساری چیزیں نکلی جی. اجادیب دوسری زمین وہ ہیں جو اجادیب ہے، یعنی پانی کو جمع کرتی ہے. امسقت الماء تالاب کی شکل ہے جی. وہ بھی اچھی ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس میں اگتا کچھ نہیں لیکن اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. شریبو پیتے ہیں، وسقوا پلاتے ہیں، ورتحلوا وزرعوا اور کھیتی کرتے ہیں جی. اور زمین کی ایک تیسری قسم وہ ہے، وہی قیعان بنجر زمین ہے جی. نہ اس میں پانی جمتا ہے، رہتا ہے، اور نہ اس میں کچھ اگتا ہے. یعنی ہموار زمین ہے، پانی بھی جمع نہیں کرتی اور کچھ اگتا بھی نہیں، کسی طرح فائدہ مند نہیں جی. بس یہ مثال سمجھو کہ جس نے اللہ کے دین میں فقاہت کو حاصل کیا، استنباط و استخراج کیا مسائل کا، یہ تو قسم اول ہو گئی جی. اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے لے کر بھیجا اس سے فائدہ اٹھایا. فعلم وعلم، پڑھا اور پڑھایا جی. اور دوسرا انسان وہ ہے جس نے میرے علم کی طرف سر بھی نہیں اٹھایا، راسن، ولم یقبل، اور میرے علم کو قبول بھی نہیں کیا جو اللہ نے مجھ کو لے کر بھیجا. ارسلت بھی. سوال یہ ہوتا ہے کہ زمین کی تو 3 قسمیں تھی، حضرت نے ممثل لہو میں 2 ہی قسمیں بیان کی. ارے انسان کو جب بیان کر رہے ہیں تو 2 ہی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جو قسم ہے نا انسانوں کی، اس میں 2 جماعتیں آ گئی. ارض نقیہ کی مثال بھی آ گئی، یعنی فقہ استنباط کرنے والا، اور پانی کو جمع کرنے کی مثال بھی آ گئی، محدثین جنہوں نے حدیث کو جمع کر کے امت کے سامنے پھیر دیا، پیش کیا. ہو گئی 2، تو 2 ایک میں آ گئی. اور دوسری جماعت جو ہے وہ ارزن، وہ ایسی زمین ہے کہ جس کے اندر کانٹے وغیرہ نکلتے، پانی بھی جمع نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی کے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جی. قال ابو عبد الله قال اسحاق عن ابي اسامه وكان منها طائفه غيرت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الارض. الصفصف ہموار زمین، المستوی من الارض یعنی ایسی زمین کہ جس میں پانی جمع نہیں ہوتا، ہموار تھی، اس لیے بارش گری پانی چلا گیا، رکا ہی نہیں تاکہ کوئی فائدہ اٹھاتا اس سے. ارے یہ تیسری زمین کے لیے بیان کر رہے ہیں جی. باب رفع العلم وظهور الجهل. جب علم اتنی بڑی چیز ہے بھائی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب علم دنیا سے اٹھے گا تو جہالت عام ہو جائے گی، اور جب جہالت عام ہوگی تو قیامت آئے گی. سنو، تم جو پڑھ رہے ہو وہ کتنا محترم اور کتنا محتم بالشان علم ہے. جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت ہوگی، اور جب جہالت عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرے گا. اور قیامت کا قائم ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے. معلوم ہو گیا کہ علم کا اٹھ جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے.
علم اٹھے گا اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا قیامت قائم کرے۔ اس لیے علم کو حاصل کرنا چاہیے، اور حصول علم کے لیے مدارس کا نظام قائم کرنا چاہیے، اور جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کو شوق دلانا چاہیے، ان کو ترغیب دینی چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ میرا تو بس چلے تو میں تم کو روزانہ یہیں کھلاؤں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ورنہ میں کہہ دوں کہ بھئی تم کھانا لے کر نہ آؤ، میں تمہیں کھلاؤں گا روزانہ۔ تم جو گھر سے کھانا لے کر آتے ہو میں تو تم کو یہیں کھلاؤں، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علم دین پڑھنے والوں کو اپنے جیب سے کھلاؤں، اس لیے کہ جتنی شوق اور ترغیب کے ساتھ پڑھیں گے پڑھائیں گے اتنا ہی علم کا شوق بڑھے گا، اور جب علم کا شوق بڑھے گا تو اب اس صورت میں لوگ علم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ جی۔ وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم۔ یہ ربیعۃ الرائی ہے، امام مالک کے استاذ ہیں، بڑے زبردست فقیہ تھے۔ ان کو ربیعۃ الرائی اس لیے کہتے تھے کہ جب ان کے پاس نص سے کوئی دلیل نہ ہوتی تھی قرآن حدیث سے، تو یہ کہتے تھے ہذا رائی، یہ میری رائے ہے، اس لیے ان کا نام ہی پڑ گیا ربیعۃ الرائی۔ یہ ایک بات ارشاد فرماتے، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں جی۔ لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ عنده شیء من العلم، کہ اگر اس کے پاس علم ہے، ان یضیع نفسہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ذات کو ضائع کرے، ایسا نہ کرے۔ اگر اس کے پاس علم ہے تو اپنی ذات کو ضائع نہ کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ربیعۃ الرائی اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے متعدد مطالب شراح حدیث نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو علمی صلاحیت دی ہے، استعداد دی ہے، تو آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ اس صلاحیت کو، اس استعداد کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپناؤ۔ نمبر 2، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی علم دیا ہے تو آپ اپنی تشہیر کرو، اعلان کرو کہ بھائی مجھے اس فن کے اندر بڑی مہارت ہے، آؤ میرے پاس پڑھنے کے لیے، میں تمہیں علم تاریخ سکھاؤں گا، علم حدیث سکھاؤں گا، آؤ میں علم حدیث میں مہارت رکھتا ہوں۔ یہ کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اگر تم چھپا کر بیٹھو گے علم کو تو علم ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 3، تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ربیعۃ الرائی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کے پاس علم ہو تو کتمان علم نہ کریں بلکہ پڑھائیں، نشر و اشاعت کریں تاکہ لوگوں کے پاس علم آئے۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو تو اپنے علم کا احترام کرے۔ اپنے علم کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو پامال نہ کرے، ذلیل نہ کرے اپنی ذات کو۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے جی۔ وفي قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح يعني انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا؟ آگے روایت میں آ رہا ہے جی۔ ويثبت الجهل۔ ظاہر سی بات ہے، علم اٹھے گا تو جہالت ہوگی جی۔ وتشرب الخمر۔ اور یہ سب جہالت کی نشانیاں ہیں، شراب عام ہو جائے گی جی، ويظهر الزنا۔ اور زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھ لیجئے یہی تو مسائل ہیں، علم دین نہیں ہے لوگوں کے پاس، اس لیے زنا کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں، شراب کو، ڈرگس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں جی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میرے بعد کوئی بیان نہیں کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں کوئی بیان نہیں کرے گا؟ بعضوں نے کہا کہ حضرت انس آخری صحابی ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ آخری صحابی جو ہے نا، جن کا سب سے اخیر میں انتقال ہوا، وہ حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یاد رکھنا، جن کا انتقال 110 میں ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ ابو الطفیل عامر ابن واصلہ دوسی
قبیلہ دوس کے یہ تھے، ابو ہریرہ کا جو قبیلہ ہے نا اس قبیلے سے تھے، ان کا سب سے آخر میں انتقال ہوا۔ تو پھر یہ کہنا کہ انس سب سے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اصل میں حضرت انس نے اپنا مسکن اور اپنے رہنے کی جگہ بصرہ بنا لی تھی، اور بصرہ میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، صحابہ میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس مناسبت سے حضرت نے یہ فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی بیان کرنے والا نہیں، یعنی بصرہ کے اعتبار سے۔ ارے باقی اور جگہوں پر تو صحابہ تھے۔ جی کیا بیان کر رہے ہیں وہ حدیث؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان من اشراط الساعة ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، یہ ابتداءً ہوگا، پھر بعد میں آہستہ آہستہ علم بالکل اٹھ جائے گا۔ جی ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء، عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتوں کی کثرت کی وجہ یہ ہوگی کہ جہاد ہوگا، اور جہاد کے نتیجے میں مرد شہید ہو جائیں گے، تو عورتوں کی بہت کثرت ہو جائے گی دنیا میں۔ آج بھی دیکھو بہت سارے ممالک میں مرد مارے گئے، عورتیں خوب ہیں، کثیر تعداد میں عورتیں، شام چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، کثرت سے بیچاری عورتیں بیوہ ہیں، بچیاں یتیم ہیں۔ جی ويقل الرجال حتى يكون لي 50 امرأة لقيم الواحد، ایک ایک مرد کے ماتحت 50 عورتیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک مرد 50 عورتوں سے نکاح کرے گا، ایک ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوگی، یعنی ایک ایک مرد 50 عورتوں کی ذمہ داری پوری کرے گا، ان کا خرچ پورا کرے گا، نکاح کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی باب فضل العلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچا ہوا علم دوسروں کو دینا چاہیے۔ یہاں فضل بمانا فضیلت نہیں، علامہ عینی کہتے ہیں کہ یہاں فضیلت مراد ہے۔ ارے بھائی فضیلت تو شروع کتاب میں ہوا کرتی ہے، بیچ میں کیوں لائیں گے؟ وہ تو شروع میں آ گئی فضیلت تو وہ آپ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جہاں کتاب العلم شروع ہوا تھا۔ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ فضل ہے۔ فضل بمانا زیادتی، انسان کے پاس زیادہ علم ہو دوسروں کو دو۔ دوسروں کو دینے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے پاس علم ہے اور بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو۔ آپ کے پاس کتاب زیادہ ہے، دوسروں کو دو، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ یہ ہے مطلب۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب، اور علم کیسے اٹھ جائے گا؟ یہ نہیں کہ ایک دم سینے سے چلا جائے گا۔ نیچے روایت آ رہی ہے ان اللہ تبارک و تعالی لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء۔ ایک دم سے اللہ نہیں اٹھائے گا علم کو۔ کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا لے گا، اور ان کے سینے کے ساتھ علوم چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابھی ایک سال میں شمار کے اعتبار سے 6000 سے زائد علماء دنیا سے روانہ ہو گئے، ابھی ایک سال میں، کووڈ کے اندر بڑے بڑے علماء چلے گئے۔ خود دارالعلوم دیوبند کے 4-5 وہ اساتذہ جو دور حدیث کے تھے، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حبیب الرحمان صاحب، قاری عثمان صاحب، یہ سب اساتذہ حدیث تھے۔ ادھر مفتی ظفر علی خان صاحب، ڈاکٹر اسحاق صاحب، یہ سب کبار علوم اکابر کے منظور نظر رہے ہیں، اکابر کو دیکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری کے صحبت یافتہ، کوئی حضرت مدنی کا صحبت یافتہ، کوئی کس کی تربیت یافتہ، کوئی کس سے پڑھا ہوا، بے شمار علماء، قریباً 6000 علماء چلے گئے۔ اب اگر کوئی اس پر یہ اشکال کرے کہ ان کی کتابیں تو ہے، چلو مان لو، میں آج کل کی ایک موٹی سی مثال دوں۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب چلے گئے، انتقال ہو گیا ہے، لیکن ان کی کتاب تو ہے۔ تب آپ کہو گے علوم تو ہے ان کے، پھر علم کیسے اٹھ گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے سینے میں جتنا علم تھا وہ کتاب میں تھوڑے ہی آیا ہے۔
سمجھ میں آیا؟ ان کا سینہ جتنے علوم کو لیے ہوئے تھا وہ سارا تو کتاب میں آیا نہیں. وہ کتاب میں تو شرح کے ماتحت جتنا لکھنا تھا وہ لکھا، باقی اللہ جو ان پر فیضان کر رہا تھا، وہ ایک کھانے کا فیضان آتا ہے وہ نہیں. اللہ تعالیٰ جو علم کا فیضان ان کے دل پر کر رہا تھا وہ تھوڑے ہی ملے گا. تو اللہ علوم کو اٹھا لیں گے، اور علوم کے اٹھنے کا طریق یہ رہے گا کہ حق تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. جی. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أجيد بقدح. جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اس درمیان میں نے خواب دیکھا. جی. بينما أنا نائم أجيد بقدح لبن فشربت حتى میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے دودھ کو پیا. جی. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ دودھ کی تری، ریون کا معنی دودھ کی تری، یہ میری انگلیوں سے نکل رہی تھی. یخرج فی اصفاری، میری انگلیوں سے نکل رہی تھی. جی. اب جو پیالے میں دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر کو دیا، یعنی خواب میں حضرت عمر کو دیا. جی. فرمایا یا رسول اللہ کیا تعبیر اس کی؟ فرمایا العلم، علم ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دودھ پینا اور اس کی تعبیر علم سے دینا، یہ علم کی فضیلت ہو گئی. دودھ اور علم میں مناسبت کیا ہے؟ ارے احمق کو، دودھ کی تعبیر علم سے کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ دودھ میں بھی وائٹ پنا ہے، سفیدی ہے، اور علم میں بھی نورانیت ہے. دودھ بدن کی غذا ہے اور علم روح کی غذا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے دودھ کی تعبیر علم سے. اسی لیے آپ حدیث معراج میں پڑھو گے کہ جب حضرت معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو جبریل نے 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا ایک شراب کا. آپ کہو گے شراب کا پیالہ؟ جی شراب حرام تھوڑے ہی ہوئی تھی ابھی، شراب تو مدینے آنے کے بعد سن ہجری 3 میں حرام ہوئی، اور معراج تو مکے میں ہوئی. تو دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا، حضرت نے دودھ کو اختیار فرمایا، شراب نہیں لیا. تو جبریل امین نے فرمایا بہت اچھا کیا، اگر آپ شراب لیتے تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، ضلالت میں آ جاتی. اور دودھ کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ آپ کی امت کو علم دے گا. اسی لیے اب دیکھو کہ ہر نبی کی امت کی خصوصیات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کے علماء کو علم بہت دیا. دیکھو قرآن کی تفسیروں پر تفسیر لکھی جا رہی ہے، حدیثوں پر حدیث کی شروحات لکھی جا رہی ہے. پھر کوئی ایک شرح لکھتا ہے تو شرح پر شرح، شرح پر شرح لکھتے ہی چلے جاتے اور علوم کھلتے ہی چلے جاتے. اچھا نمبر 2، یہ تو فضیلت جنہوں نے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ امام بخاری یہاں فضیلت نہیں، فضل بمعنی زیادتی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے آپ دوسروں کو پڑھائیں، علم حدیث سے واقف ہیں دوسروں کو پڑھائیں. آپ کے پاس کتاب زیادہ ہے دوسروں کو دیں، یہ مراد ہے. اس صورت میں باب سے حدیث سے کیسے مسئلہ ثابت ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، اور دودھ کی تعبیر علم سے ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بچا ہوا علم عمر کو دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر انسان کے پاس زیادہ علم ہو تو دوسروں کو دینا چاہیے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم وعلمہ. بس کل پڑھیں گے.
سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر.